بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی ہی افسوس کے ساتھ ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک کیس جس میں عدالت نے کوئی حق نہیں کیا. تو ایسی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے خود بھی افسوس محسوس کر رہا ہوں, لیکن افسوس کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں. ہوا کیا کہ ایک 13 سال کی بچی نے FIR درج کرا دی باپ کے خلاف کہ اس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے. مدعی کون ہے؟ پہلی بیوی. اس کی 2 شادیاں تھیں. اب یہاں پر حالات یہ ہیں کہ مرد کیا ہے, مرد لڑتا ہے, مرتا ہے, زندگی اس کا مقصد ہی جد و جہد کرنا ہے, اور اس میں کوئی نہیں ہے کہ عدالتیں بھی لٹیگیشن کے لیے بنی ہوئی ہیں اور جیلیں بھی مردوں کے لیے بنی ہوئی ہیں. عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے تو گرفتار ہو, مار دیا جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کسی پر یہ الزام لگا دیا جائے کہ بیٹی کے ساتھ اس کے باپ نے زنا کیا ہے, تو عدالتوں کو اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا الزام جو ہے اگر یہ غلط ہے تو پھر اس شخص کا کیا ہوگا, یہ اپنی زندگی کیسے گزارے گا. تو ایک کیس اس قسم کا میرے نظر سے گزرا تو میں بہت پریشان ہوا. اب اس میں کیا پوزیشن ہے, وہ شخص اس وقت چالان ہو کر عدالت سے گزر کر جوڈیشل ریمانڈ پر چلا گیا اور 1 مہینہ سے وہ جیل میں ہے. اور جب اس سے کسی نے ملاقات کی تو اس نے کہا کہ مجھے نہ چھڑواؤ, میں نے نکل کر خودکشی کرنی ہے. کیوں کہ میرے اوپر یہ الزام لگا دیا گیا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ خدا نخواستہ زنا کیا ہے. تو یہاں پر یہ بات جوڈیشری کے لیے بڑی حیران کن بات ہے. کیا ہوتا ہے, بہت ظلم ہوتا ہے, بہت زیادتی ہوتی ہے کہ جب کسی شخص کو جوڈیشل ریمانڈ پر عدالت میں بھیجا جاتا ہے تو اس کو 4-6 دن رکھ کر اس کو آگے پھر ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے جیل کی طرف, اور IO کی انویسٹیگیشن پر یقین کر دیا جاتا ہے. یہ ظلم بھی آگے پولیس کا آپ کو بتاؤں, پولیس اتنا ڈرتی ہے عورت کے ساتھ کہ عورت نے کہہ دیا یہ زنا ہے میرے ساتھ اور چھوٹی بچی ہے, میڈیا والے خدا کا واسطہ ہے آپ بات کو اٹھا لیتے ہیں, اتنا اوپر پہنچا دیتے ہیں کہ پھر وہ نیچے ہی نہیں آ سکتی. وہاں میڈیا میں بات چل گئی کہ بیٹی کے ساتھ باپ نے زنا کر دیا, بیٹی کے ساتھ باپ نے زنا کر دیا, اتنی بڑی خبر لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا. اب اگر اس کی کوئی سپورٹ کرتا ہے تو ہیومن رائٹس کی کمیٹی شروع ہو جائیں گی, جلد سے جلوس شروع ہو جائیں گے. پولیس والے ڈر کے جیسے لکھا ہوتا ہے آگے بھیج دیتے ہیں, آگے جج صاحب بھی سائن کر کے دیتے ہیں, وہ جیل میں چلا جاتا ہے, بیل اس کی ہونی نہیں ہے. اگلا کیا مانگ رہا ہے, اگلا کہتا ہے کہ مجھے اتنا مکان دو, اتنی کوٹھی دو, اتنی زمین دو, اتنے پیسے دو. وکیل صاحب اور پیسے کھاتے جا رہے ہیں, جج صاحب آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی کسی کا مداوا ہی نہیں ہے, وہ شخص مرا نہیں ہے, وہ لمحہ مر رہا ہے. تو کیا ہوا, اتنا ظلم تو بھی نہیں ہونا چاہیے, اتنی زیادتی بھی تو نہیں ہونی چاہیے کہ آپ جب جوڈیشری کے پاس بات آتی ہے تو انہوں نے انکوائر کرنا ہوتا ہے کہ یہ میں ریمانڈ دے رہا ہوں یا اس کو چالان کر رہا ہوں, تو وہ آرڈر کرتا ہے کہ پرائما فیشی آفینس بن گیا ہے. پولیس والے کیا کہتے ہیں, جی میڈیکل آئے گا, وہاں پر بات کلیئر ہو جائے گی, پتہ چلے گا تو کہ زنا ہوا ہے یا نہیں ہوا. اب وہ نہیں آیا تو پھر جج صاحب سزا بھی مجبوراً دے دیں گے کہ اب یہ بچی جو ہے یہ کہنے کے لیے آ گئی ہے. اصل کہانی کیا تھی جو آخر میں آپ کو بتا رہا ہوں, اصل کہانی کیا تھی کہ اس شخص کی 2 بیویاں تھیں. اب عورت یہاں پر اس ظلم کا شکار بن جاتی ہے کہ مرد نے دوسری شادی کر لی ہے, وہ اس سے بھی زیادہ پیار کرتی ہے, یا خرچہ نانفقہ اس نے نہیں دیا ہوگا, یا کبھی مارا پیٹا ہوگا, تو ظلم بھی کر لیا ہوگا, لیکن کسی شخص کو اتنی سزا دی جا سکتی ہے جتنی وہ اس کے قابل ہو. یہ تو نہیں کہ بیٹی کو اٹھا کر 13 سال کی بچی کو اٹھا کر کہہ دیا جائے کہ یہ اس نے زنا کیا ہے اس کے ساتھ, تو پھر اس کا کیا مداوا ہوگا. تو اگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بے قصور ہے, اس کی اتنے لیول کی انکوائری ہونی چاہیے تھی جتنے لیول کی اسے سزا دی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پولیس آفیسر نے لکھ دیا کہ جرم اس نے کر دیا, جج نے آگے بھیج دیا. اب وکیل صاحب کہتے ہیں اس کی ضمانت نہیں ہونی. ظاہری بات ہے, میں بھی وکیل ہوں, میں بھی کہوں گا کہ ضمانت اس کی نہیں بنے گی. تو بھائی وہ کدھر جائے گا, جج تو دونوں طرف سے سنتا ہوتا ہے. اس کی دوبارہ ری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی, DPO کی طرف سے ہونی چاہیے تھی, CPO کی طرف سے ہونی چاہیے تھی. اسی اخبار نے نمائندے نے یہ کہنا تھا کہ یار اس کی بھی سن لو, آپ بھی باپ ہو, آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے. جہاں 2 بیویاں ہوتی ہیں, ایسا کئی دفعہ ہوا ہے, میں نے دیکھا ہے, اور میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک دفعہ پہلے بھی اس طرح ایک خاتون نے کیا تھا, وہ میرے پاس آئے تو میں SHO کے پاس گیا, میں نے کہا آپ یہ کام کریں
کہ آپ اس کو تھوڑی سی سختی سے آپ ڈیل کریں. یہ تو کہتی جا رہی ہے نا کہ میں نے یہ تیزاب لیا ہوا ہے, میں اپنے اوپر ڈال دوں گی وغیرہ وغیرہ. اس نے کہا ہے نا کہ میں خودکشی کر لوں گی, اس پر خودکشی کا پرچہ دو. وہ کہتا ہاں یہ بات تو میرے ذہن میں نہیں آئی, خودکشی کا کوئی کہے کہ میں خودکشی کرتا ہوں, اس پر ایف آئی آر ہے. انہوں نے کہا اس کو گرفتار کرو اور گرفتار کر کے اسے جیل میں ڈالو کہ یہ کہتی ہے میں خودکشی کروں گی, بلیک میل کر رہی ہے. اس نے کہا میں ابھی تمہارے خلاف ایف آئی آر دیتی ہوں. وہ بیٹی بھی باپ کے خلاف جو کھڑی ہوئی تھی زنا کرنے والی, الزام لگانے والی, اور بیوی بھی, انہوں نے کہا نہیں نہیں جی ہمارا فیصلہ ہو گیا. خدا کا واسطہ ہے اس قسم کے ظلم. میڈیا والے میرے بھائیوں, میں بھی میڈیا پہ بیٹھا ہوں, میں بھی سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوں, لیکن دونوں طرف سے سنا کریں. صرف خبر کو چار چاند لگانے کے لیے اور خوبصورت بنانے کے لیے اور ویوز لینے کے لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ میرا ایک دکھ تھا, میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. شاید اللہ تعالیٰ میری سن لے, اگر وہ بے قصور ہے تو اس کی سنی جائے اور اس کو وہاں سے چھڑایا جائے. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی